السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اوپر یہ گفتگو ہو رہی تھی شراب کی حرمت کے بارے میں کہ یہ احکامات بتدریج نازل ہوئے ہیں۔ دین اسلام ایک فطری دین ہے اور آہستہ آہستہ پہلے لوگوں کے ذہن بنائے گئے، اور جو سب سے زیادہ ضروری چیز تھی، پہلی بنیادی چیز تھی، ایمان کا مسئلہ، توحید کا مسئلہ، رد شرک کا مسئلہ، کفر بالطاغوت کا مسئلہ، وہ سب سے پہلے اٹھایا گیا۔ اور اس سے پہلے بھی یہی کچھ ہوتا رہا ہے، تمام انبیاء نے یہی انداز اختیار کیا ہے۔ اور نوح علیہ السلام نے تو 950 سال صبح شام کی دعوت دی ہے۔ عقل حیران کرنے والا یہ ایک واقعہ ہے، اور کہیں دوسری چیزوں کا ذکر ہی نہیں ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ اپنے مالک کے اوپر ایمان لاؤ، یا قوم عبد اللہ ما لکم من الہ غیرہ، کہ اللہ کی بندگی کرو، اللہ کو اپنا معبود مانو، اور اس کے علاوہ یہ جو بنائے ہوئے ہیں ود سوا یوس اور یوک اور نصر، ان کو چھوڑو۔ تو اس طرح رد طاغوت کیا اور شرک سے منع کیا اور توحید کی دعوت دی۔ تو ہر نبی نے اسی انداز سے، پھر ابراہیم علیہ السلام نے دیکھیے کس طرح اس دور کے شرک کے اوپر تیشہ چلایا، کلا کما کیا، اور توحید کی دعوت اپنے گھر سے دی، اپنے والد صاحب سے شروع کیا معاملہ، پھر محلے میں، پھر پوری قوم کے سامنے اور بادشاہ کے سامنے بھی یہ بات آئی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں کہ ابراہیم نوح علیہ السلام کے طریقے کے اوپر چلنے والے تھے۔ پھر اسی طرح سارے انبیاء کا ایک ہی دین، اور آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہا گیا کہ ابراہیم کا طریقہ اختیار کرو۔ وہ یکسو مسلم تھے، اور شرک کا ایک معمولی سا دبا بھی ان کے نامہ اعمال کے اوپر نہیں تھا، اور ایسے فرما بردار اللہ کے، یا مالک نے فرمایا فرما بردار بن جاؤ اسلم، تو فوراً بغیر کسی ڈیلے کے فوراً کہا کہ میں اللہ رب العالمین کا فرما بردار بن گیا۔ اور جب بیٹے کو کہا کہ بیٹا میں خواب میں دیکھتا ہوں تو یہ ذبح کر رہا ہوں، بتا تیرا کیا خیال ہے، تو بیٹا بھی کس باپ کا بیٹا تھا، انہوں نے کہا اسماعیل علیہ السلام نے کہ ابا جان جو حکم دیا جا رہا ہے فوراً کر گزریے، اور مجھے صابروں میں سے پائیں گے۔ تو یہ سنت ہے انبیاء کی۔ اور آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہا گیا کہ ابراہیم کے طریقے پر چلو، اور ان کے جو ساتھیوں کی زندگی میں تمہارے لیے ایک بہترین نمونہ ہے۔ اور پھر ہمیں آخری امت کو کہا گیا تمہارے لیے بہترین نمونہ نبی علیہ السلام کی زندگی ہے۔ اور نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میں اس طرح اصلاح کر رہا ہوں جس طرح پہلے اصلاح کی گئی تھی، اور آئندہ جب کبھی اصلاح ہوگی اسی طریقے سے ہوگی جس طرح میں کر رہا ہوں۔ تو یہ ایک بہت زبردست حدیث ہے۔ تو یہ بالکل اب یہ توحید کی دعوت اٹھی ہے اس آخری دور کے اندر، 20ویں صدی کے آخری دور کے اندر۔ یہ ڈاکٹر مسعود الدین عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کے ذریعے جو توحید کی یہ شمع روشن ہوئی ہے، وہ بہت زیادہ اس پر زور دیتے تھے، بہت زیادہ اس پر زور دیتے تھے، رد کرتے تھے ان سارے طریقوں کا، یہ جو چاہے جماعت اسلامی نے مشرکانہ طریقہ اختیار کیا جمہوریت کے ذریعے، پھر تبلیغی جماعت والوں نے جو طریقہ اختیار کیا مشرکانہ عقائد کے ساتھ، ساتھ ساتھ توحید کی بھی دعوت، اور ساتھ ساتھ شرک کا بھی بیان، اور یہ ساری چیزیں مکس کر کے کھچڑی، جس طرح ڈاکٹر اسرار نے کیا ہو، تصوف کو بھی بیچ میں رکھا، وحدت الوجود بھی چلتا رہے اور توحید کی دعوت بھی چلتا رہے۔ علی انجینئر نے وہی راستہ اختیار کیا کہ شرک کا رد بھی کرو، مشرکوں کو چندے بھی دو، مشرکوں کو امام بھی بناؤ، ان کے پیچھے نمازیں پڑھو، ان کو رحمت اللہ علیہ کہو۔ یہ ساری چیزیں مکس کر کے کھچڑی بنا کے چلانا چاہتے ہیں، یہ نہیں چلے گا، یہ کبھی بھی نہیں چلے گا، یقین کرو۔ جب بھی خیر آئے گی اسی طریقے سے آئے گی جس طرح آخری رسول محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ اکرام کا طریقہ چلے گا۔ اس لیے ہم جو چیز نمبر 1 اہمیت کی ہے اس کی نمبر 1 اہمیت دیتے ہیں، پھر آگے نمبر 2 جو ہے اس کو 2 پر رکھتے، 3 جو ہے 3 پر رکھتے ہیں۔ تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے کہ مکی پورا دور گزر گیا، اندازہ لگائیے، شرابیں بھی چل رہی ہیں، سود بھی چل رہا ہے، اور ساری چیزیں چل رہی ہیں۔ دعوت کیا ہے؟ الہکم الہ واحد۔ اس پر پہلے اکٹھا کیا، قوم کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا اس دعوت نے۔ یہ دعوت کا انداز ہے، جب بھی یہ اٹھی ہے قوم 2 حصوں میں تقسیم ہو جاتی ہے۔ اس لیے ہم نے وہ غلطیاں نہیں کرنی ہیں جو دوسرے لوگوں نے کی ہیں، چاہے مودودی صاحب نے کی ہیں، ڈاکٹر سراہر نے کی ہیں، یا یہ مسلک پرست کر رہے ہیں بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث، سلفی، جتنے بھی ہیں، قادیانی، شیعہ، سب اس راستے کے اوپر، اس دین کے اوپر اب کوئی بھی نہیں ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دین تھا۔ یہی مشرکین مکہ کو بتایا گیا تھا کہ بے ایمانو، تم ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ اپنے آپ کو نسبت جوڑتے ہو، تمہارا ان سے کیا تعلق ہے؟
وہ تو یکسو مسلم تھے اور تم یک رخ مشرق ہو۔ بالکل یہی آج ان کو ہم نے کہنا ہے کہ تمہیں کیا حق پہنچتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تم نام لو۔ وہ تو یکسو مسلم تھے، وہ بریلوی نہیں تھے، وہ دیوبندی نہیں تھے، وہ اہل حدیث نہیں تھے، سلفی نہیں تھے، صوفی نہیں تھے، وہ مولوی نہیں تھے، پیر نہیں تھے، فریبکار سیاستدان جس راج کے ان کی طرح نہیں تھے۔ وہ بہت ہی زبردست انسان تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو چنا تھا، اور سب سے زیادہ اخلاق والے نے، سب سے زیادہ اچھے خاندان والے، سب سے زیادہ عزت والے اور سمجھدار اور خیر خواہ انسان نے جب یہ مسئلہ ہے کہ لوگوں مالک تمہارا ایک ہے، اس کے ساتھ شریک نہیں کرنا ہے، تو پھر کیسی کھلبلی مچی تھی مکہ کے اندر۔ بالکل کھول کھول کے بیان کیا گیا تھا کہ تم اور تمہارے یہ سارے معبود جتنے ہیں، انکم وما تعبدون من دون اللہ حسب و جہنم انتم لہا واردون، یہ سارے کے سارے جن کو تم پوجتے ہو، ساری مورتیاں، یہ ساری تصویریں، یہ سارے جو بھی تمہارے گنبد ہیں، تمہاری تصویریں ہیں، سارے کے سارے جہنم کی آگ کا ایندھن بنیں گے، اس وقت تمہارے دل کے الاؤ کو اور تیز کریں گے۔ اور دوسری جگہ مالک فرماتا ہے اگر یہ الہ ہوتے تو یہ کیوں جہنم میں جاتے؟ الہ کو تو نہیں جانا چاہیے، اور اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے۔ یہ بھی نقطہ بڑا قابل غور ہے، کیونکہ یہ اللہ کے علاوہ کوئی الہ ہوتا، کہیں مالک فرماتا ہے پھر تو عرش تک پہنچتا، مقابلہ کرتا کہ جب الہ ہے کوئی نہیں۔ پھر دوسری جگہ مالک فرماتا ہے کہ یہ اگر الہ ہوتے تو جہنم میں کیوں جاتے بتاؤ؟ تمہارے کابرین، تمہارے بڑے بڑے بادشاہ، تمہارے بڑے بڑے فلاسفر، تمہارے بڑے بڑے جتنے یہ سسٹم ہے، جو چیز بھی ہے انسانوں میں سے ہے یا جنوں میں سے ہے یا کوئی یہ بے جان چیزیں ہیں، جن جن کو تم نے اپنے ہاتھوں سے بنا کے ان کو پوجا ہے، پکارا، یہ سارے جہنم کے آگ کا ایندھن بنیں گے۔ تو یہ شرک کی چیزیں ہیں، شرک کی نشانیت۔ حیرت ہوتی ہے یہ قوم توحید کی بنیاد پر اٹھی تھی، آج یہ سب کچھ کرنا شروع ہو گئی ہے۔ ان کی قبر پرستی اور تصویر پرستی خالص بت پرستی کی شکل اختیار کر گئی ہے پوری طرح۔ تو اس کے خلاف جب تک آواز نہیں اٹھے گی، اور اس کے جو شرک کے دائی گزرے ہیں، ان کے اکابرین گزرے ہیں، صوفی سارے کے سارے، کوئی ایک صوفی بھی ایسا نہیں ہے جو مشرک نہ گزرا ہو، شرک نہ کرنے والا ہو، قبر پرستی اس نے نہ سکھائی ہو، پیر پرستی اس نے نہ سکھائی ہو۔ ان کی کوئی کتاب اٹھا کر دیکھو، عبد القادر جیلانی کی کتابیں اٹھاؤ، محی الدین چشتی کی، علی اجمیری کی، مجدد الفسانی کی، شاہ ولی اللہ کے پورے خاندان کی کوئی کتاب، یہ نیچے تک شاہ اسماعیل شہید، یہ سارے کے سارے ان کی کتابیں، تقویۃ الایمان جیسی کتاب کے اندر اندازہ لگاؤ، تقویۃ الایمان جیسی کتاب کے اندر کہ ایمان کو تقویت دینے والی کتاب، اس کے اندر اس نے لکھ دیا کہ اس طرح دعا مانگنا کہ اے عبد القادر جیلانی تو اللہ کے واسطے دے، یہ غلط ہے، کہتے یہ عبد القادر جیلانی کو نہیں پکارنا ہے۔ ہاں اگر اس طرح دعا مانگو کہ اے اللہ تو عبد القادر جیلانی کی وجہ سے دے، یعنی بے حق فلاں، بے حرمت فلاں، تو کہتے ہیں عین ایمان ہے۔ اندازہ لگاؤ، جو عین شرک ہے اس کو عین ایمان کہتے ہیں۔ محمود الحسن صاحب کہتے ہیں کہ اللہ کے بندوں کو، مقبول بندوں کو خالص واسطہ رحمت الہی سمجھ کر اگر پکارا جائے تو یہ بھی ایاک نعبد و ایاک نستعین کے اندر آتا ہے۔ قرآن کے پہلے صفحے کے عمر انہوں نے توحید کی کڑاکے جو آیت آئی ہے اس کے اندر شرک کا انجیکشن دے دیا۔ اشرف علی تھانوی صاحب کہتے ہیں کہ اللہ کے بندوں کو نبی کا بندہ کہا جا سکتا ہے، اندازہ لگائیے۔ محمد ننیف کہتے ہیں یہ جو یوسف علیہ السلام کو سجدہ تھا نا، یہ دراصل اللہ ہی کو سجدہ تھا۔ غور کیجئے کتنی بڑی بات اس کے منہ سے نکلی ہے۔ کبھی کہتا ہے اللہ کا حکم تھا، کبھی کہتا ہے یہ تعظیمی سجدہ تھا، پھر کہتے ہیں چلو تعظیمی کا لفظ ہٹا دیتے، سجدہ تو تھا، بہرحال کچھ یہ ہوا ضرور ہے۔ یوسف علیہ السلام کو سارا خاندان بے اختیار سجدے میں گر گیا، یہ سلم نے اپنی تفسیر کے اندر لکھ دیا۔ تفسیروں میں انہوں نے مارا ہے بے ایمانوں نے۔ تو ان کی سارا پوسٹ مارٹم کرتے ہیں، کھل کے ان کے خلاف بولنا ہے۔ اللہ کے بندو یہ بولنے کا وقت ہے، چند دن گزریں گے تو یہ زبان چپ ہو جائے گی، پھر بولنے کی ہمت نہ رہے گی۔ یہ بولنے کا وقت ہے، اور جو سمجھ گئے ہیں، جو سمجھ گئے تھے ایمان کو، عقیدے کو، اب وہ نہیں بول رہے ہیں، یہ ان کی مجرمانہ خاموشی ہے۔ اور جو بھی اس شرک کو پھر دوبارہ جماعت کے اندر لے کے آ گئے، چاہے یہ سجدہ تعظیمی کا شرک ہو، چاہے یہ بحق فلاں، بے حرمت فلاں کا شرک لے کے آ گئے ہیں، یہ گنبد پرستی کا شرک لے کے آ گئے ہیں، قبر پرستی کو پھر ہوا دینا چاہتے ہیں، گنبد ان کے دماغوں کے اندر سے نہیں نکل رہا ہے۔ تو اس کے بعد اللہ کے بندو، آپ نے یہ ایمان کی آواز اٹھانی ہے، اسی انداز سے اٹھانی ہے، اسی طریقے سے، اور خیر آئے گی اسی طرح، سارے مراحل آئیں گے، ہجرت کے مقام آئیں گے انشاءاللہ اسی طریقے سے، پورا نقشہ اپنے ذہن میں رکھ کے اس جماعت میں اور یا جو بھی جہاں بھی کوئی یہ کام کر رہا ہے، قرآن و حدیث کے مطابق دین کی دعوت دے رہا ہے، وہ ہمارا بھائی ہے، چاہے ہم سے ملے یا نہ ملے، جو بھی ہے، کوئی اس کو مجبوری ہے نہ ملنے میں یا جو مرضی ہے، وہ ہمارا بہت ہی مومن بھائی ہے جو یہ کام کر رہا ہے، قرآن و حدیث کا کام کر رہا ہے، کفر پہ طاغوت کر رہا ہے، رد شرک کر رہا ہے، اور اس دعوت کو آگے بڑھانا چاہتے ہیں، ہم اس کے بھائی ہیں، وہ ہمارے بھائی ہیں۔ تو اس انداز سے باقی یہ جو کفر و شرک بیچ میں لانا چاہتے ہیں، یہ ہمارے بھائی نہیں، یہ ہمارے دشمن ہیں، ہم ان کے دشمن ہیں۔
کوئی بھی ہو، کسی پر چوٹ لگے، کوئی ناراض ہو جائے، یہ کلیہ ہاتھ میں آ گیا اللہ کی مہربانی سے۔ اس لیے اپنے عزائم کو پہلے مضبوط کرنا ہے، اور بالکل یہ دل کے اندر سے اٹھنے والی ایک خواہش ہونی چاہیے، بس شہید ہونا اس راستے کے اندر، اللہ شہید کر دے، بس مالک کی رحمت جوش میں آ جائے، اور پھر اس کے بعد جنت الفردوس کے دروازے کھولیں، اور وہاں جا کے ملاقاتیں ہوں، انبیاء سے ملاقاتیں ہوں، صدیقین سے، شہداء سے، صالحین سے، سارے جتنے مومن وہاں ہوں گے، ہمیشہ کے لیے ان کی دوستیاں ہوں گی، اور بڑی بڑی جنتوں کے اندر اپنے بندوں کو اللہ تعالیٰ جو ہے نا بادشاہ بنا دے گا، بادشاہ بنائے گا، چھوٹے چھوٹے خدا نہیں بنا دے گا، جس طرح علی انجینئر صاحب کہتے ہیں کہ سارے چھوٹے چھوٹے اللہ بن جائیں گے، ان کو اللہ بننے کا بڑا شوق ہے۔ ایک اور پیر ذوالفقار احمد ہے، اس کی بیان میں نے یہ سنا، حالانکہ بہت ہی پڑھا لکھا، بڑی زبردست باتیں کرتا ہے، لیکن بیچ میں شرک انجیکشن بھی دیتا ہے، اور اس کا بھی یہ عقیدہ کہتا ہے چھوٹے چھوٹے سارے اللہ بن جائیں گے۔ کیوں جی؟ کہتے ہیں وہاں ہر کچھ وہی ہوگا، جو چاہو گے ہو جائے گا، اور ہمیشہ رہو گے۔ یہ دو باتیں ان کے پاس آ گئیں تو انہوں نے چھوٹا اللہ بننے کا شوق پورا کیا ہے، اس علی انجینئر نے بھی۔ وہ بے ایمانو، تمہیں اللہ کبھی بھی نہیں بنائے گا، اور جس کو اللہ بننے کا شوق ہے اس کی سزا جہنم کی آگ ہے، جنت میں جا کے اللہ نہیں بن سکتا ہے، باقی جو وہ مانگے گا اللہ اس کو عطا فرمائے گا۔ اللہ کی قدرتیں اور اللہ کی رحمتیں اور شفقتیں جوش میں ہوگی، اور اللہ اپنی یہ صفت کی ایک ہی لمحے کے اندر، چاہے سارے جن اور سارے انسان جو بھی جنتی ہوں گے وہ سوچیں، جو منہ سے نکالیں وہ حاضر کر دیا جائے گا، اللہ حاضر کرے گا، اللہ ان کو دے گا، وہ خود اللہ نہیں بن جائیں گے چھوٹے چھوٹے۔ تو اندازہ رہے، یہ ان کا فہم ہے۔ باقی یہ دیکھیے جتنے بھی گزرے ہیں انہوں نے ساتھ ساتھ شرک کو لے کے چلے ہیں، شرک کو ساتھ لے کے نہیں چلنا ہے، شرک کے منہ پر تھوکنا ہے، ہمیشہ اس کے خلاف آواز اٹھانی ہے۔ شرک اللہ کو گالی ہے، ہمارے مالک کی توہین ہے، اور شرک کے معاملے میں تو بالکل وہ والا انداز کہ یا میں نہیں یا تو نہیں، بس یہ نہیں ہو سکتا کہ شرک بھی ہو اور میں آرام سے یہاں دنیا میں چین کے ساتھ زندگی بسر کروں، ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ مجھے آگ لگی ہوئی اندر ایک قسم کی ان کے خلاف، ان کی ساری چمڑی میں اتار دوں گا، ان کی داتائی، ان کی دستگیری، ان کی مشکل کشائی، ان کی حاجت روائی، ان سارے گنبدوں کو اور سارے مزاروں کو اور ساری مورتیوں کو اور تصویروں کو جو پوجی جا رہی ہیں۔ جب ہمارے پاس انشاءاللہ طاقت آئے گی، اور آئے گی یہ طاقت ایسے ہی جمہوریت کے ذریعے طاقت نہیں آتی ہے، بھیک مانگنی نہیں پڑتی ہے، یہ تو وہ ماحول بنتا ہے، ہجرت ہوتی ہے، اور اس کے بعد دو قومیں کھل کے سامنے آتی ہیں، آپس میں ٹکراتی ہیں، اور پھر بینرز کے اندر بینرز اور آنکھوں کے آنکھیں ڈال کے بالکل موت کے آنکھوں میں ڈال کے اس کے بعد مسکرایا جاتا ہے، اس طرح یہ آتا ہے۔ پھر اس کے بعد یہ نوک سنگین سے یہ تاج ہے اسلام کا، یہ پہنایا جاتا ہے، اسلام کے ماننے والے اس کو لے کے آتے ہیں۔ باقی یہ بھیک مانگنے سے نہیں آتا ہے، کچکول لے کے یہ جاتے ہیں، اور جو کچکول میں بھیک اس کو مل جائے یہ خوشیاں مناتے ہیں، کبھی سعودی عرب جاتے ہیں، کبھی چائنا جاتے ہیں، کبھی امریکہ، تو پکے ان کے وہ ان کو جو بھیک دینے والے ہیں، کبھی ان کے کچکول میں تھوک دیتے ہیں، کبھی دھکا دیتے ہیں ان کو، پھر بھی جا کے انہیں کی بھیک مانگتے ہیں۔ اصل میں شرک انسان کو بے غیرت کر دیتا ہے، بے حیا کر دیتا ہے، کوئی شرم نہیں آتی ہے۔ حتیٰ کہ عمران خان جیسا غیرتی آدمی بھی اس نے کہا تھا میں مر جاؤں گا لیکن کچکول لے کے نہیں جاؤں گا، جیسا اقتدار ملا پھر کچکول لے کے چلا گیا، حالانکہ بے شمار دوسرے طریقے موجود تھے۔ تو یہ ہوتا ہے جب دماغوں میں شرک ہو، یا مزاروں کے سامنے سجدے کرو گے، پیر صاحب کی پنڈلیاں دباؤ گے، جنتی دروازوں سے، جنمی دروازے سے گزرو گے، تو پھر اس کے بعد وہ غیرت کہاں جو ایمان لاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔